تفسیر ابن کثیر سورہ النحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہم ابھی شروعات کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 1 تفسیر ابن کثیر اور سورہ النحل۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے کہ بی یعنی مد مکھی، ہنی کی جو رہتی ہے نا وہ ہنی بی، تو وہ بھی ہے یہ۔ آیت نمبر 1، The event ordained by Allah has indeed come, so do not seek to hasten it۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آ چکا ہے، یعنی کہ مطلب جو ہونا ہے ابھی، وہ اللہ کا حکم اس کے لیے آ چکا، اب یعنی کہ آ چکا ہے، یعنی ابھی آنے والا نہیں ہے، وہ آ چکا ہے۔ اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو بولی گئی ہے کہ آ چکا ہے، has indeed come, so do not seek to hasten it۔ تو پھر جلدی مت مچاؤ اس کے لیے، کہ جلدی مچا کے کیا فائدہ ہے جب آ ہی چکا ہے۔ تو پھر glorified and exalted be he، سبحانہ تعالی یعنی اللہ جو ہے بہت ہی پاک ہے اور بہت بلند ہے، بلند اور بالا تر۔ تو he above all that they associate as partners with him، کہ جو اللہ کے ساتھ یہ لوگ کسی نہ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، یہ چیز سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند اور بالا تر ہے، اس کو کسی کے پارٹنرشپ کی اور کسی کی بھی کوئی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں خود مختار ہے۔ وارننگ اباؤٹ دا اپروچ آف دا آور، لیکن ایک منٹ پہلے سیکنڈ آیت جو ہے، آیت نمبر 2 پڑھ لوں پہلے۔ آیت نمبر 2، He sends down the angels with the ruh یعنی revelation of his command to those servants of his whom he wills۔ He sends down the angels، وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، with the روح یعنی ریولیشن، اللہ کا جو ریولیشن ہے، جو کلام ہے اللہ کا، اس کے ساتھ بھیجتا ہے اللہ فرشتوں کو، of his command اور اس کے حکم کے ساتھ، to those servants of his یعنی اللہ اپنے ان بندوں کے لیے بھجواتا ہے نا وہ whom he wills، جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو جس کو بھی اللہ چاہتا ہے پھر اسی پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ saying warn mankind یعنی اللہ کا اندر جو پیغام ہے اس میں یہ پیغام ہے کہ انسانوں کو خبردار کرو، that none has the right to be worshipped but I، کہ کسی کا بھی حق نہیں ہے بندگی کا سوائے میرے، اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنا ہے۔ so have taqwa of me، تو میرا تقوی اختیار کرو۔ می اندر ورڈ آیا نا فتقونی، تو وہ نی جو ہے وہ می کے لیے، لیکن چونکہ وہ وہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، فل سٹاپ آتا ہے، تو ہم بولتے فتقون۔ تو یہ جو ہے عربی کے کچھ مطلب آداب اور مطلب وہی طریقے۔ اب ہے وارننگ اباؤٹ دا اپروچ آف دا آور، یعنی جو آور آنے والا ہے توڑ پھوڑ کا، قیامت کا، مطلب ہم تمام اس کے اندر آئیں گے، توڑ پھوڑ، زلزلے، طوفان اور جو بھی ہے، تو وہ تمام کا اللہ سے، اللہ کہتا ہے عطا امر اللہ، the event ordained by Allah has indeed come، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم جاری ہو گیا ہے تو وہ آ چکا ہے۔ Allah is informing about the approach of the hour in the past tense in Arabic، یعنی کہ عربی کے اندر وہ past tense میں بولا جا رہا ہے کہ وہ آ چکا، توڑ پھوڑ کا وہ آور جو ہے وہ آ چکا، یعنی past tense میں، لیکن آیا نہیں ہے نا، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب وہ آ چکا ہے۔
جو دنیا کے اندر وہ آ چکا ہے اور وہ دھیرے دھیرے آتا جا رہا ہے, اپروچ کرتا جا رہا ہے, لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے, ہم کو پتا نہیں ہے. ان دا پاسٹ ٹینس یہاں پر آور, in the past tense in Arabic, in order to confirm that it will undoubtedly come to pass. یعنی اللہ نے جب یہ بات بول دیا نا کہ وہ آ چکا ہے, تو آ چکا ہے بولنے کا مطلب تاکہ کہیں کوئی شک و شبہات نہ رہے کہ جب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آور آ چکا ہے, تو مطلب پھر بھی لوگ تو یہی کہیں گے کدھر ہے, کدھر ہے, کہاں ہے. لیکن اللہ کے کلام کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے آ چکا ہے, دیٹ مینس وہ آ چکا ہے. دس از لائک دا فالوئنگ آیت. پھر یہ اور بھی جگہ پہ اللہ نے جو کہا ہے, in which the verbs appear in the past tense in Arabic, کیونکہ عربک کے اندر ماضی کے اندر مطلب جو ماضی میں زیادہ ہے, مطلب جو ورب ہے وہ ماضی میں زیادہ رہتا ہے, اور پلس جو پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے اس کے لیے مضارع ہے جو کہ دونوں کے لیے ہے وہ. تو یہاں پر اب ہے سورہ نمبر 21, سورہ انبیاء, آیت نمبر 1, اس کی پہلی آیت ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب قریب آ چکا ہے. Mankind's reckoning has drawn near them. اب تو اس میں بھی وہی بات ہے, انسانوں کا حساب کتاب ان کے قریب آ چکا ہے. While they turn away in heedlessness. اور وہ غفلت میں معرضون یعنی پلٹ کے چلے بھی گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ اب وہ حساب کتاب جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے. تو اس کا مطلب سوچ لو قیامت کتنی قریب آ چکی ہے. پھر ہے آیت نمبر 54 جو کہ سورہ قمر, اس کی بھی آیت نمبر 1, فرسٹ آیت. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربا سے قریب ورڈ ہے. The hour has drawn near and the moon has been cleft. یعنی وہ آور جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے اور چاند جو ہے وہ شق ہو چکا ہے. یعنی چاند کے بیچ میں جو پورا کریک آیا وہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے نا. تو سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ انگلی کے اشارے سے وہ چاند شق ہو گیا, وہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اب بولیں گے دیکھو وہ بات کو تو اب اتنے 1500 سال مطلب ہوئیں گے, اب تو مطلب کہاں ہے وہ آور, کہاں ہے, بندہ ایسا سوچے گا نا. لیکن اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹائم کی جو بات ہے نا وہ صرف انسانوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے لیے وقت کا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو وقت ہم گن رہے ہیں کہ 1400 سال 1500 سال, وہ چیزیں اللہ کے لیے کوئی لمحہ بھی نہیں, ایک لمحے سے بھی کم ہے. تو یہاں پر بھی کہہ دیا گیا کہ اور سوچو سب سے پہلی نشانی جو قیامت کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو آخری رسول, ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والے. تو وہی سب سے بڑی نشانی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تو اب قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے. مگر انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. فلا تستعجلوہ, سو ڈو ناٹ سیک ٹو ہیسن اٹ. جلدی مت مچاؤ, ہے نا, وہ آ چکا ہے, جلدی کا کی مچا رہے ہو. means what was far is now near. وہ بہت دور تھا اب قریب آ چکا ہے. وہ بادل کی شکل میں ہے وہ آور, کہ ایک بادل کی شکل میں وہ ہے اور جس کو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اس پہ نظر کس کی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کی. جو سور جو ہے ان کے منہ پہ, ان کے ہونٹوں پہ ہے, اور وہ نگاہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے کہ کب اشارہ ہوگا اور وہ سور میں پھونکیں گے اور وہی ہوگا کہ فٹافٹ کا قیامت آ جائے گی, وہ جو بادل کے روپ میں دکھ رہا ہے. means what was far is now near, so do not try to rush it. جلدی مت مچاؤ, یعنی آ ہی رہا ہے تو کاہے کی جلدی.
As Allah said, پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا، قرآن کی آیت میں سے ہی ہے، سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت، اور اس کی آیت نمبر 53 and 54 ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ آیت بہت ہی زبردست۔ اینڈ دے آسک یو ٹو ہیسن دا ٹورمنٹ، اور یہ آپ سے کہہ رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لاؤ لاؤ عذاب لاؤ، کیوں نہیں لاتے؟ ہم تو نہیں مان رہے نا، تو لاؤ فار دیم، یعنی وہ لوگ چاہ رہے کہ انہوں اپنے آپ کے لیے لوگ عذاب مانگ رہے۔ اینڈ ہیڈ اٹ ناٹ بین فار اے ٹرم اپوائنٹڈ، اگر اللہ نے اس کا ایک دم ایگزیکٹ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو the torment would certainly have come to them، تو وہ عذاب یقیناً ان کے پاس آ ہی جاتا، and surely it will come upon them suddenly، اور یقیناً وہ آئے گا ان کے اوپر لیکن بہت ہی اچانک سے، while they are unaware، ان کو اس کے بارے میں کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا، بے خبر ہوں گے وہ، تب اچانک سے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ دے آسک یو ٹو ہیسن آن دا ٹورمنٹ، یہ آپ کو جلدی مچانے کے لیے کہہ رہے ہیں عذاب کی۔ اینڈ ویریلی ہیل آف اے شیورٹی ول انکمپاس دا ڈسبلیورس، اور یقیناً جہنم جو ہے، یقیناً 2 بار آیا، اینڈ ویریلی یقیناً، ہیل آف اے شیورٹی بالکل اس کی یعنی شیورٹی ہے کہ وہ ان کو گھیراؤ میں چاروں طرف سے لے لے گی، ڈس بلیورس کو، کافروں کو۔ ابن ابی حاتم reported from عقبہ بن عامر that the messenger of Allah said، یہ حدیث ذرا بڑی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تطلع علیکم عند الساعۃ صحابۃ سوداء من المغرب مثل الترس فما تزالوا ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية يا أيها الناس فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم فيقولون نعم ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه۔ آگے نا آیت یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ حدیث ہے، when the hour approaches, a black cloud resembling a shield will emerge upon from the west۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ گھنٹہ جو توڑ پھوڑ کا ہے قیامت کا، جب وہ آئے گا تو ایک کالا سا بادل ایسا لگے گا جیسے کوئی شیلڈ ہے، کوئی یعنی جیسے کوئی شیلڈ ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، بختر، یا مطلب زرہ بختر، یا پھر کوئی بھی کورنگ کی جیسی اس سے اس کی طرح لگے گی وہ، اور وہ سامنے ابھرے گی، will emerge upon from the west، اور وہ پشچم سے آئے گی۔ it will continue rising in the sky، اور وہ مطلب جیسے کہ ایک سورج کیسے ابھرتا ہے اگتا ہے، اس طرح سے وہ ابھرنا شروع کرے گی، یعنی مطلب اسکائی میں، یعنی کہ آسمان میں۔ دین a voice will call out، پھر ایک آواز آئے گی، او مین کائنڈ، آواز کہے گی، اے انسانوں، یا ایھا الناس۔ The people will say to one another، تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، Did you hear that؟ تم نے کچھ سنا کیا؟ Some will say yes، کچھ بولیں گے ہاں سنا۔
بٹ ادرز ول ڈاؤٹ اٹ، لیکن دوسرے شک و شبہات میں ہوں گے کہ نہیں بھی ایسا کچھ سنا تو نہیں. دین اے سیکنڈ کال ول کم، پھر سیکنڈ کال آئے گی، اس میں کہا جائے گا یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، اے انسانو. تو پیپل ول سے ٹو ون اندر ڈیڈ یو ہیئر دیٹ. تو لوگ جو ہے آپس میں سرگوشیاں کریں گے کہ تم نے سنا کیا. اینڈ دے ول سے یس، اور پھر وہ کہیں گے ہاں سنا. دین اے تھرڈ کال ول کم، او مین کائنڈ، او مین کائنڈ، او انسانوں. پھر یہ تیسری کال ہے اب، جس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، دا ایونٹ ordained by اللہ. یہ اب وہ آیت ہے جو ہم پڑھ رہے سورہ نحل کی پہلی آیت. دا ایونٹ ordained by اللہ has indeed come. وہ اللہ نے جس چیز کا حکم دے چکا ہے اب وہ آ چکا ہے. سو ڈو ناٹ سیک ٹو hasten it، اس لیے اب جلدی مت مچاؤ. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، یہاں پر بھی حدیث ہے بڑی، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَنْشُرَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَطْوِيَانِهِ أَبَدًا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَمُدَّنَّ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِي فِيهِ شَيْئًا أَبَدًا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْلُبُ نَاقَتَهُ فَمَا يَشْرِبُهُ أَبَدًا. قَالَ وَيَشْتَغِلُ النَّاسُ by the one in whose hand is my soul. یعنی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے اس بات کو کہا. 2 men will spread out a cloth، کہ 2 شخص ہوں گے جو اس کپڑے کو پھیلائے، ایک کپڑے کو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، but will never refold it. یعنی اب اس کو وہ لوگ اس کی گھڑی کر کے اس کو فولڈ نہیں کر سکیں گے. پھیلایا ہے اس کو فولڈ کرنے کے لیے لیکن فولڈ نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اتنی کوئک قیامت آئے گی. A man will prepare his trough but will never water his animals from it. یعنی انسان جو ہے وہ جانوروں کے پانی پینے کے لیے وہ ایک پورا ایک اس طرح سے نہیں، ہالو ایک لمبا بناتے ہیں جس کے اندر وہ پورا پانی ہوتا ہے، اور پھر جیسے اسی ٹائپ کا ہالو ایک لمبا پائپ ہوتا ہے، جیسے پائپ نہیں ہے لیکن وہ اوپن ہے، اور اس کے اندر کھانا رکھ دیتے ہیں اور لائن سے سارے سمجھو گائے ہے کو جو بھی تو اونٹ ہے وہ سب اس میں سے چارہ چرتے ہیں. تو وہ جو ہالو ایک ہے، یعنی سمجھو کہ ایک پائپ ہے جس کو تم نے کاٹ دیا بیچ میں سے، تو ایک ہالو اور لمبا ہو گیا نا، تو اس کو ٹرف کہتے ہیں. تو وہ مطلب ایک شخص نے اس کو تیار کیا، اس کے باوجود بھی اس نے بٹ ول نیور واٹر ہز اینیملز فرام اٹ، اور اپنے جانوروں کو اس میں سے پانی نہیں پلائے گا، یعنی وہ موقع نہیں ملے گا پانی پلانے کا. اینڈ اے مین ول ملک ہز کیمل، لیکن ایک شخص ہے ابھی جو مطلب اونٹ جو ہے اس کا دودھ دوہ رہا ہے، یعنی دودھ نکال رہا ہے، بٹ ول نیور ڈرنک دا ملک، لیکن اس کو پینے کی مہلت نہیں ملے گی. دیکھ لو یہ چیز جب بولی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دین ہی سیڈ دا پیپل ول بی ڈسٹریکٹڈ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک دم ڈسٹریکٹڈ ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور ایک دم انسان کیسا ہوتا ہے بھاگ دوڑ. ابھی جو یہ زلزلوں کے اندر جو ہوتا ہے، زلزلہ کیسا لگتا ہے، آتا ہے ایک جھٹکے میں اور سب کچھ تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے. Then Allah tells us that He is free from their allegations of partners to their worship of idols. یعنی اللہ نے یہاں پر کر دیا کہ بھائی مطلب میں اس چیز سے بری ہوں جو الزام یہ لوگ مجھ پہ لگاتے ہیں اور میرا پارٹنر بناتے ہیں. یہ اللہ کا پارٹنر ہے، یہ آئیڈل، یہ بت، اور اس کی بندگی کرتے ہیں. اینڈ میکنگ ایکولز فار ہم، اللہ کے برابر ہم پلہ بناتے ہیں، ایکول. گلوریفائڈ اینڈ ایگزالٹڈ بی ہی فار اباؤٹ دیٹ. وہ بہت ہی پاک ہے اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہوں، بہت ہی زیادہ، بہت ہی دور، بہت بلند ہے وہ. دیز آر دا پیپل ہو ڈینائی دا آور. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس قیامت کا انکار کر رہے ہیں.
So he says, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Glorified and exalted be he above all that they associate as partners with him. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی پاک ہے اس سے، اور بہت ہی بلند اور بالا تر ہے کہ اس کے ساتھ کبھی کسی کو کوئی بھی پارٹنر بنائے. اللہ sends whomever he wills with the message of توحید. اللہ جس کو چاہے بھیجے، اور مطلب اس کی مرضی کی بات ہے، جو اس کا پیغام ہے توحید کا، ایک اللہ کی بندگی کا. Allah informs, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ. He sends down the angels with the ruh, refers to the revelation. یعنی اللہ نے وحی اور اللہ کا کلام جو ہے اس کے لیے یہاں پر روح ورڈ آیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے کلام کے ساتھ، وحی کے ساتھ. This is like the آیت. پھر یہ جو آیت ہے 43 جو آیت ہے وہ ہے سورہ زخرف، اور اس کی آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. And thus we have sent to you a ruh, revelation, by our command. اور ہم نے بھیجا اپنے حکم سے آپ کی طرف روح، یعنی اللہ اپنے کلام اور وحی کو کہہ رہا ہے. You knew not what is the book. آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، کیونکہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب لرنر نہیں ہے نا، پڑھے لکھے نہیں ہے نا وہ، تو اسی لیے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. nor what is the faith، اور نہ ہی آپ ایمان کو جانتے تھے. But we have made it a light by which we guide whomever we will among our servants. لیکن ہم نے یہ نور بنایا ہے، یہ قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نور بنایا اللہ نے، اور اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کسی کو چاہتے ہیں ہمارے بندوں میں سے. اس لیے اللہم وفقنا لما تحب وترضا، ہم کو بھی اللہ تو ہدایت دے اور ہم سے راضی بھی ہو جا. من امرہ علی من یشاء من عبادہ، to those servants of his whom he wills. وہ اپنے ان بندوں کو مطلب یہ بھیجتا ہے اپنا کلام جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ مطلب جو پسند کرے گا اسی بندے کو اللہ بھیجے گا نا. میننگ دا پروفیٹس، یعنی جو بھی رسول ہیں، نبی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 124، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نوز بیسٹ ویئر ٹو پلیس ہز میسج. اللہ اچھی طرح سے بات جانتا ہے کہ کہاں اس کے پیغام کو بھیجنا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، آیت نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 75. اللہ chooses messengers from angels and from men. اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، چوز کرتا ہے رسولوں کو فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. پھر آگے اللہ نے کہا سورہ نمبر 40 جو کہ اس کا نام غافر بھی ہے، سورہ غافر، اور دوسرا نام اس کا ہے سورہ مومن. اس کی آیت نمبر 15 and 16، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. He sends the روح یعنی ریولیشن، وہ اپنا کلام بھیجتا ہے وہی by his command اپنے حکم سے to whoever among his servants، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. He wills to،
اللہ اس کے لیے خواہش کرتا ہے کہ ہاں اس کو بھیجنا ہے. دیٹ ہی میں وارن آف دا ڈے آف میٹنگ، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اس ملاقات کے دن کے بارے میں، تاکہ ملاقات کا دن جو ہے وہ آنے ہی والا ہے نا، تو وہ حساب کتاب بھی ہوئے گا اس میں. دا ڈے وین دے ول آل کم آؤٹ، وہ دن جب سب کے سب آ جائیں گے اپنی قبروں سے باہر. یعنی صرف قبر ہی نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی جل کے بھی مرے ہیں تو بھی ان کی راکھ ہے، کچھ جو بھی ہے، مگر وہ سب کے سب نکل کے آئیں گے. نتھنگ اباؤٹ دیم ول بی ہڈن فرام اللہ، اللہ سے ان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. ہوز از دا کنگڈم دس ڈے، سوال ہے آج کے دن کس کے ہے یہ ملک، یہ مطلب ملکیت، یہ ملک، یہ پاور کس کا ہے؟ اللہ دیکھو یہاں خود ہی جواب دے رہا ہے، اٹ از اللہز، وہ اللہ کا ہے. دا ون دا irresistible، وہ جو ایک ہے اور اس کے قابو میں سب کچھ ہے. الواحد القہار. انذرو saying warn، خبردار کرو سب کو، وارننگ دو میننگ that they should alert them، کہ یعنی ان کو خبردار کر دو کہ وہ سب کے سب الرٹ ہو جائے. انہ لا الہ الا انا فاتقونی، یہ نی ہے نا یہاں پر می، مگر ہم پڑھیں گے فتقون. that none has the right to be worshipped but I، یعنی کسی کا بھی یہ رائٹ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے سوائے میرے اللہ کے. یعنی so have taqwa of me، تو پھر ڈرو مجھ سے، means fear my punishment، میرا عذاب اس سے ڈرو. if you go against my commands، اگر میرے حکم کے تم خلاف جا رہے ہو تو پھر میرے عذاب سے بھی ڈرو. اللہ کا حکم جو ہے وہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے قرآن کے اندر، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حکم کیا اللہ نے، فرما برداری کرو اس کے لیے. جو اللہ نے روک دیا کہ یہ پروہیبٹڈ ہے، یہ پروہیبیشنز ہیں، اس کو مت کرو، تو رک جاؤ. ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے پھر ڈرو. اینڈ ورشپ اینی تھنگ ادر دین می، اور کوئی بھی چیز کی بندگی مت کرو سوائے میرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.